حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، خدا متعال کا انتہائی لطف ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی گمراہیوں سے محفوظ رکھا ہے اور بنیادی عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر، اس عقیدے اور اس ایمان کے اوپر قرار دیا بحمد اللہ، جس کی عظمت ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ زمانہ نفس پرستی کا زمانہ ہے، مادہ پرستی کا زمانہ ہے۔ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آج کی سوسائٹی میں ویلیوز چینج ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے انفارچونیٹلی چینج پازیٹیو نہیں ہے۔ تمام دنیا کے مذاہب کے سامنے، دین کے سامنے یہ مشکل آئی ہوئی ہے۔ ہر دین اپنے طور پر مشکل میں ہے کہ اپنے ماننے والوں کو کیسے اپنے دین پر باقی رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ملکوں کے اندر چرچز کی کیا پوزیشن ہے اور کس طریقے سے آہستہ آہستہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ بحمد اللہ رب العالمین، تشیع وہ فکر ہے جو اب اپنی جوانی کو حاصل کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب وہ طاقت ظاہر ہونا شروع ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے کئی ملین لوگ سید الشہداء کے روضہ مقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں، توجہات بڑھ رہی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت جب کہ آپ اور ہم عزاداری سید الشہداء کے اندر مشغول ہیں، شاید ہی دنیا کا کوئی کونا ایسا ہو جہاں پر پرچم عزا سربلند نہ ہو، جہاں پر عزاداری نہ کی جاتی ہو۔ خدا متعال کا شکر ہے، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے گویا گولڈن ایج کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ میں اس کو کئی دفعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گولڈن ایرا ہے۔ انشاءاللہ خدا متعال اس کو سنہری ترین دن میں تبدیل فرمائے جب امام تشریف لائیں دوبارہ انشاءاللہ تعالی۔ امام کی تشریف آوری کے لیے، ان کے حضور ادائے احترام کے لیے اور جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم،
خداوند متعال نے انسان کو جو فیصلے کی صلاحیت دی ہے، گویا یہ سب سے اہم صلاحیت ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت پہاڑوں کو دینا چاہیے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کے بار کو اٹھا لیا۔ تو انسان نے اس امانت کو اٹھایا، اور کہیں پر خداوند متعال خلقت انسان کو بیان فرماتا ہے تو فرماتا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے اس میں اپنی روح سے پھونکا۔ تو خود بخود ہمیں نظر آتا ہے ان آیات کریمہ کی روشنی میں کہ انسان کے اندر کوئی فضیلت خداوند متعال نے ڈالی ہے، یا جب انسان کی خلقت کو خداوند متعال بیان کر چکا ہوتا ہے تو فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا اچھا کریٹ کرنے والا ہے اللہ۔ کس کی کریشن کے اوپر بتایا؟ جب انسان کو کریٹ کیا۔ تو یہ سب چیزیں مل کر بتا رہی ہیں کہ انسان کی کریشن کے اندر کوئی ڈگنیٹی ہے، اور اس ڈگنیٹی کی ایک نشانی یہ انسان کی فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، پاور ٹو میک ڈیسیشنز۔ یہ جو فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، سمجھ لیں یہ انسان کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کرنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ تو معصوم ہونے کی ایک جھلک ہو گئی۔ معصوم کا تو مقام کچھ اور ہے، رتبہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر کوئی عام انسان یہ طاقت حاصل کر لے، یہ خاصیت حاصل کر لے، اس کے اندر یہ کوالٹی آ جائے کہ اس کے ڈیسیشن صحیح ڈیسیشنز ہوں، تو یہ تو سمجھ لیجیے کریٹیکل کام ہے۔ یہ ہو گیا تو پھر تو سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے اور میں نے زندگی میں بعض فیصلے کیے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ ہوتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر غلط ہو گیا، سمجھ لیجیے آپ کی لائف گئی، میری زندگی برباد ہو گئی، نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ فیصلہ میں نے غلط کر لیا۔ اور آپ اور میں جب اپنی زندگی کو تھوڑا سا سرچ کریں تو ہمیں وہ ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹس نظر آ جائیں گے۔ مثلا میں اگر اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میں 17 ایئرز کے قریب تھا جب میں قم گیا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ جو فیصلہ میں نے کیا کچھ سال، 17 سال کچھ مہینے کی عمر میں، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بنا۔ الحمدللہ ابھی تک فخر کرتا ہوں اس کے اوپر کہ میں نے کیا۔ اور اگر زندگی میں دوبارہ جاؤں اور کوئی مجھ سے کہے کہ تمہیں ایک دفعہ پھر چانس ملے گا، یہ فیصلہ کرو گے یا کوئی اور کرو گے، پھر دوبارہ یہی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر البتہ پیچھے جانا ہوگا نہیں، لیکن اگر جانا ہو تو یہی فیصلہ صحیح ہے۔ کیوں؟ مجھے اپنے 36 ایئرز کے ایکسپیرینس سے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ صحیح فیصلہ تھا۔ لیکن ہر انسان اور میرے ہر فیصلے اتنے اچھے نہیں ہوئے، اتنے خوش قسمتی کے ساتھ نہیں ہوئے، تو کچھ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں۔ جب غلط فیصلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی برباد ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کی، اور اسی میں کبھی وہ غصے میں آ کر اس نے کوئی کام کر دیا، پتہ چلا کہ ٹینز آف ایئرز اس کے اوپر اس کو اپنے اندر پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ میں نے یہ فیصلے کیوں کیے، غلط فیصلہ کیوں کیا۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی آپ اپنے فیصلوں کے اوپر بہت زیادہ گرپ رکھیں، کنٹرول رکھیں، ریویو کرتے رہیں، یہ فیصلہ میں نے کب کیا تھا۔ اچھا صرف بڑے فیصلوں کو نہیں دیکھیں، چھوٹے فیصلوں کو بھی دیکھیں، ان کو بھی ریویو کرتے رہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو خداوند متعال غلطیوں سے بچا لے۔ غلطیوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو زندگی آسان ہے۔ اب دیکھیے کچھ غلطیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ بھول جاؤں یہ جملہ عرض کرتا چلوں، نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین سے روایت، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چیریٹی کرے، صدقہ دے، صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نیک کام، اچھا کام جو انسان صدق دل سے کرے۔ صدقہ صاد دال قاف ہا، صدقہ صدق، ٹروتھفلنس سے لیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو انسان اچھی انٹینشن کے ساتھ اللہ کی خاطر کرے، دس از کالڈ صدقہ۔ تو ہمارے پاس روایت میں ہے کہ کسی بچے کو دیکھ کر مسکراؤ تاکہ بچہ خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ او مائی لارڈ، ذرا تصور کرنا 1400 سال پہلے اللہ کے نبی ہمیں کیا
کس قوم کیسی قوم بنانا چاہ رہے تھے، کس جگہ پہ لانا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی. فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو گزرنے میں پرابلم نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے. اور پیسے دینا بھی صدقہ ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ انسان اگر سیکرٹلی کوئی صدقہ کرے، سیکرٹلی نہیں اناؤنس کروا رہا، بہت معذرت کے ساتھ یہ میں جملہ عرض کروں گا، ابھی اس وقت یہ عالم ہے کہ ایک آدمی تھوڑا سا ڈونیشن دیتا ہے اور بلکہ ریگولر فیچر ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے سینٹر میں ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت سارے سینٹرز میں ایسا ہے کہ اگر جمعے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو پیسہ کاؤنٹڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے پیسے دیے تو اتنے مرحوم کے نام آپ فاتحہ کے لیے لکھوا سکتے ہیں. میں اس پہ آبجیکشن کرتا ہوں تو بہت سارے سینٹرز اتنے مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ مولانا آپ ہماری انکم ختم کروا رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم لوگ کر کیا رہے ہو، یہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتا یہ کام. تو جناب علی امام فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ کرو اور سیکرٹلی صدقہ کرو تو خدا تمہاری غلطیوں کو سنبھال لے گا. اللہ اکبر. اگر میں اللہ کی راہ میں سیکرٹلی خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر صدقہ کروں اللہ کی راہ میں تو خدا کیا کرے گا، میری غلطیوں کو سنبھال لے گا. یا میں غلطیوں سے بچ جاؤں گا، یا اگر میں نے غلط فیصلہ کیا ہے تو خدا اس کو صحیح کروا لے گا. یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے ہمارے لیے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اس سے صدقے کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے. البتہ وہ صدقہ کو جو چھپا کے کیا جائے، خاموشی سے کیا جائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تو میں نے عرض کیا کہ انسان فیصلوں میں بہت ہوشیاری دکھائے، غلط فیصلہ کرے تو بہت مشکل ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پر بہت پہلے ایک کیس آیا میرے پاس جس میں کسی نے بتایا کہ بھائی میری وائف جو ہے وہ ان سے میری نہیں بن پاتی ہے، اور اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی ہے. اس نے کئی چیزیں گنوائیں اور میں نے تھوڑا بہت معلوم کروایا تو صحیح بھی کہہ رہا تھا، پرابلم تھیں. تو اس وقت شادی کو شاید 1 سال ہوا تھا، 1 سال. تو میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا تمہیں اتنی ڈھیر ساری خرابیاں اپنی وائف کے اندر 1 سال میں نظر آ گئیں، یہ تمہیں شادی سے پہلے نظر نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا کہ نظر آیا تھا. اتفاق یہ کہ اس کے والد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، تم بتاؤ. تو اس نے کہا کہ نظر آیا تھا اور ڈیڈی نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ یہ خرابیاں ہیں اس میں. تو میں نے کہا پھر تم نے کیوں کی؟ کہنے لگا اس کی بیوٹی کو دیکھ کر. غلط فیصلہ کیا، اس اسٹینڈرڈ کو پرائورٹی دے دی جس کو اسلام نے پرائورٹی نہیں دی تھی. اور یہ میں آپ کو ایک جنرلائزڈ رول کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، جب کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں ایسی چیز کو پرائورٹی دوں جس کو اسلام نے پرائورٹی نہیں دی، تو پھر یہ سمجھ لیں ہم نے مصیبت کو اپنے گھر بلا لیا ہے. مشکل آپ کے اوپر اور میرے اوپر آئے گی. اور ایک اور خطرناک مسئلہ ہے، اگر ہم نے پرائورٹی دی اس کو جس کو اسلام نے پرائورٹی نہیں دی تھی، تو جس چیز کی خاطر ہم نے پرائورٹی دی تھی وہ ہمیں نہیں ملنے والی، وہ اب گئی. میں مثال کو عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مثلا فرض فرمائیے، فرض کیجئے مجھے ایک گھر مل رہا ہے، ایک ایسی لوکیلٹی کے اندر جہاں میرا دین محفوظ رہے گا، میرے بچے، میرا دین اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، ظاہر کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس لوکیلٹی کے اندر میرے بچے دیندار رہیں گے. اللہ کرے کسی کو ایسی لوکیلٹی مل جائے. اور دوسری جگہ مجھے گھر مل رہا ہے جہاں مجھے گھر تو اچھا ہے، اس سے بہتر ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہاں دین کا معاملہ بہت خراب ہے. البتہ اس طرح سے جو میں کہہ رہا ہوں ایگزامپل دے رہا ہوں، پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم، واقعاً ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن میری ایگزامپل ہے صرف کہ دوسری جگہ کے اوپر گھر تو مل رہا ہے لیکن وہاں پہ دین کا مسئلہ خراب ہے. اچھا میں نے کیا کیا، میں نے پرائورٹی دی گھر کو.
گھر اچھا ہے، اس میں یہ فیسلٹی، اس میں وہ فیسلٹی، کوئی بات نہیں، دین نہیں بھی ہوا کوئی بات نہیں. اب جو میں نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ اس گھر میں رہنا بھی مجھے نہیں ملے گا، میں اس گھر میں بھی سکون سے نہیں رہوں گا. یہ زندگی کا ایک عجیب قانون ہے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو میں نے کہا کہ اس گھر میں نہیں رہے گا، یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کا دین تھوڑا رہ گیا ہو. اگر بالکل ہی ختم ہو جائے پھر خدا کوئی سزا نہیں دیتا. یہ خدا نے قرآن کریم میں قانون کے طور پر سورہ انعام میں بتایا کہ اگر کسی شخص کو میں ریمائنڈر بھیجوں اور وہ ریمائنڈر کو ریسیو نہ کرے اور اگنور کرے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم اس کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ ہر طرف سے میرے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں. نعمتیں نہیں ہوتی، یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے. خدا اس کو غافل کر دیتا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو بھلایا تھا، تو خدا نے ایسا کیا کہ یہ لوگ بھی سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں، اپنی انسانیت بھی بھلا دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، فیصلوں کا معاملہ بہت خطرناک ہے. تو فیصلے میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ فیصلے ان پرنسپلز کے تحت ہونے چاہیے، ان اصولوں کے تحت ہونے چاہیے جو اسلام نے دیے ہیں، جو اسلام نے ہمارے لیے بیان کیے. نہیں معلوم تو آپ کسی سے پوچھیں، کسی اسکالر سے پوچھیں کہ بھائی یہ دو میرے پاس آپشنز ہیں، اس میں یہ پلس مائنس ہے، اس میں یہ پلس مائنس ہے، کس کو اسلام پرائیورٹی دیتا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں. اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں جو ایک اور ڈائمنشن سے اس مسئلے کو دیکھتی ہے، اور اس کے ذریعے میں اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کروں گا آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور یہ جو علیحدہ ٹاپک ڈائمنشن ہے دیکھنے کا، آسپیکٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اور میں نقصان، لاس، بینیفٹ، پروفٹ کہتے کسے ہیں؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیوں؟ بعض اوقات ہم کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے، چل رہی ہوتی ہے زندگی، اچھا ہم خوش ہیں کہ بھئی ہمارا تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے. وہ کہیں ایک بندہ تھا، اس نے کوئی چیز جو ہے وہ میجر کی، یا مثلا اس کا ویٹ کیا اور ویٹ میں غلطی کی ڈیلیبریٹلی. تو مثال کے طور پر اس کو 100 kg ویٹ کرنا چاہیے تھا، تو جو اس نے دیا وہ فار ایگزامپل 95 kg تھا، تو 5 kgs اس نے کم کر دیا ڈیلیبریٹلی. جس نے ریسیو کیا اس نے جا کے ری چیک کیا 5 kgs کا ڈفرینس تھا. وہ آیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ بھائی تم نے غلط کام کیا، تم نے 5 kg کا مجھے کم دیا. تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہی ایکسیپٹڈ کہ ہاں میں نے غلط کیا. تو اس نے کہا کہ تم نے کیوں یہ غلط کام کیا؟ کہنے لگا چونکہ اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے، فائدہ بہت ہوتا ہے، پیسے کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے کیا. اب اس کو کوئی یہ بتائے کہ جس کو تم فائدہ کہہ رہے ہو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل تک یہ نہیں جائے گا. مثال عرض کرتا ہوں، بہت اچھی ایک لحاظ سے مثال، روایت ہے ہمارے پاس. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک شخص آتا ہے اور امام معصوم سے کہتا ہے میرے لیے استخارہ کریں. استخارہ کرواتے ہیں لوگ، بلکہ ہم جو لوگوں کے درمیان طالب علم مشہور ہیں، مثلا مولانا، تو ہمیں بعض لوگوں کے استخاروں کا دروازہ بند کرنا پڑتا ہے. اتنے استخارے دکھواتے ہیں جیسے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے اور سارے فیصلے استخاروں سے ہونے. بھائی استخارے کا اپنا ایک ٹاپک ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے. وہ جگہ کب آتی ہے استخارے کی؟ جب آپ کی عقل فیصلہ نہ کر سکے. آپ نے اپنی ٹرائی کی، کیلکولیشن کی، لوگوں سے ایڈوائزز بھی لی اور اپنا انالیسس بھی کیا، بٹ لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پائے. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں استخارہ آتا ہے. ابھی ایک انسان صبح کو اٹھے اور کیا میں استخارہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، اپنے اسکیجول کو دیکھنا چاہیے، جو روٹین اللہ نے ذمہ داریاں آپ کو رکھی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. استخارہ وہاں آتا ہے جہاں انسان کی عقل کام نہ کر سکے پوری ایفرٹس کے باوجود.
تو بندے خدا نے آ کر استخارہ دیکھا، امام سے کہا کہ مولا استخارہ، اور استخارہ تھا ایک ٹریولنگ کے لیے، ایک بزنس ٹریولنگ کے لیے استخارہ تھا. اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے بزنس ٹریولنگ جو ہوتی تھی وہ آپ ایک کاروان لے کے جائیں گے، آپ کے پاس سامان ہوگا اپنا، اور شاید کئی مہینے لگیں گے، آپ واپس آئیں گے، اور جہاں آپ جائیں گے شاید وہاں آپ بیچ پائیں، شاید نہ بیچ سکے تو لاس ہو گیا، اور یہ ساری باتیں. استخارہ دیکھا، استخارہ برا آیا. امام نے فرمایا استخارہ اچھا نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا بندہ تھا، ہم مولویوں سے استخارہ دکھوا کر اس کی مخالفت کر لینا یہ تو چلو لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ کر دیتے ہیں. یہ کوئی ایسا عجیب انسان تھا کہ اس نے امام معصوم سے استخارہ دکھوایا پھر بھی چلا گیا، جبکہ استخارہ برا آیا تھا. استخارہ برا آیا پھر بھی چلا گیا. اب چلا گیا اور سارے راستے ڈرتا رہا کہ اب غلط ہونے والا ہے، اب خراب ہونے والا ہے. کوئی چیز خراب نہیں ہوئی، اس کے سامنے کوئی چیز خراب نہیں ہوئی. واپس آ گیا، دیکھا کہ میں جتنا پیسہ لے کر گیا تھا، جتنا سامان لے کر گیا تھا سارا بک گیا، اچھے پروفٹ کے اوپر بکا، اور جتنا سامان میں وہاں سے خرید کے لے کے آیا تھا وہ بھی یہاں اچھے پروفٹ کے اوپر بک گیا، وہ بھی اچھا ہو گیا. اور وہاں پر بھی مجھے کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی، یہاں پر بھی کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی، تو پرفیکٹ اپنی دانش میں. پھر امام کے پاس آیا. اب اس کے اندر ایک اچھی بات ہے کہ دوبارہ آ گیا امام کے پاس پوچھنے کے لیے. آیا امام کے پاس پوچھنے کے لیے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی، میں چلا گیا لیکن یہ ہوا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ استخارہ خراب کیوں آیا تھا. امام نے فرمایا کہ امام نے تھوڑا سا تأمل کیا اور یعنی اس کو گراؤنڈ دیا کہ اپنی زندگی میں مگن رہ رہا ہے تو رہنا ہے تو جائے. تو اس نے کہا کہ نہیں مولا میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں اس بات کو آپ سے گائیڈنس میں لوں. اب جب اس نے یہ کہا تو امام نے کہا کہ تم جب ٹریولنگ پہ گئے تھے تو ایک جگہ پہ رکے تھے اور وہاں تم نے فجر کی نماز قضا کی تھی. اس نے کہا مولا ایسا ہوا تھا، میں ایک جگہ پہ رکا تھا اور وہاں پہ میں نے فجر کی نماز قضا کی تھی. امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک نماز قضا کرنے کا نقصان اس فائدے سے کم ہے؟ اس سے کم ہے کیا؟ یہ عجیب بات ہے. ہم لوگ اس طرح نہیں دیکھتے. امام معصوم ایسے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک نماز قضا کرنے کا نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم نے کمایا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نماز قضا کرنے کا نقصان اتنا ہے. اور میں بس یہی امید کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں وہ انٹینشنلی فجر قضا نہ کرتے ہوں، انٹینشنلی کم از کم قضا نہ کرتے ہوں. یعنی پلان ان کا یہ ہوتا ہو کہ ہم نے پڑھنی ہے، نہیں پڑھ پائے چلو کوئی وجہ ہو گئی. البتہ یہ بھی کوئی سزا ہوتی ہے، تھوڑی بہت سزا اس میں بھی ہوتی ہے. یہ کہ انسان یوں ہی نہ پڑھ سکے یہ ذرا کم ہوتا ہے، پیچھے کوئی نہ کچھ اور مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خدا نے سزا دینی ہوتی ہے. تو اعزان محترم اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں. بعض آزمائشیں انسان کی زندگی میں ایسے غلط فیصلوں سے آتی ہیں، غلط فیصلوں سے آتی ہیں. غلط فیصلے کیوں غلط ہوئے؟ اس لیے غلط ہوئے کہ ہم نے اسلام پہ کمپرومائز کیا، ویلیوز پہ کمپرومائز کیا، یا ویلیوز کو جان سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، نہیں پوچھا. بھائی اگر مجھے کوئی بیماری لگتی ہے نعوذ باللہ تعالی اور مجھے اس بیماری کا ڈاکٹر پتہ نہ ہو کہ اس بیماری کا ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے تو کیا میں علاج نہیں کراتا؟ پھر نہیں، میں کرواتا ہوں، میں جا کے ڈھونڈتا ہوں ڈاکٹر ہے کون، اس ڈاکٹر سے پوچھوں گا، اس ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ بھائی اس بیماری کا علاج کون سا ڈاکٹر کرتا ہے. صحیح ہے. دین کے اندر بھی یہی کرنا ہوگا. آپ کو دین کی کوئی مشکل پیش آئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا لہذا میں نے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ معلوم کرو. اگر دنیا خطرے میں ہوتی تو کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے کیا؟ معلوم کرتے نا. اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی کرو. اور یہی معاملہ میں اور تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ہماری غلطیاں بعض اوقات بڑی عجیب غلطیاں ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس کچھ ریسورسز ہوں
اور ان ریسورسز کا بہت اچھا یوٹیلائزیشن کسی اور انسان کی زندگی میں آسانی لا کر کیا جا سکے. میں نے نہیں کیا تو اس کے بعد پھر مجھے کچھ چیزیں اٹھانی پڑیں گی، کچھ سختیاں مجھے بھی اٹھانی پڑیں گی. اب کوئی مجھ سے کہے مولانا وہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ریسورسز ہیں جو ایکسٹرا ہیں اور مجھے دے دینا چاہیے تھا؟ تو وہ میں آپ کے اپنے اوپر چھوڑ دوں گا. اگر ایک انسان یہ کہے نا کہ میں اپنی ساری زندگی کی ساری ضرورتوں کو پہلے سیکیور کروں گا پھر دوں گا، تو میں تو سمجھتا ہوں پھر بل گیٹس کی دولت بھی اس کے لیے کم پڑے گی. کیوں؟ کوئی نہ کوئی ضرورت سوچتا رہے گا، یہ بھی شاید آ سکتی ہے، یہ بھی شاید آ سکتی ہے، شاید مجھے مارس پہ جانا پڑے تو میں اس کا ٹکٹ بھی پہلے رکھ لیتا ہوں. تو کبھی ختم نہیں ہوں گی بھائی ضرورتیں اس طرح. تو کچھ نہ کچھ انسان کو بریک لگانی ہوتی ہے، جس کے بعد یہ سوچنا ہوتا ہے بھائی یہ پیسہ ہے، اس پیسے سے میں اگر اپنے پاس رکھوں گا تو یہ ہوگا، اس سے میں زندگی میں کسی کی آسانی لا سکتا ہوں. صحیح فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ دوسروں کے لیے بھی کرو، اور دکھاوے کے لیے نہیں کرو، احسان جمانے کے لیے نہیں کرو، اپنے نام کی اناؤنسمنٹ کے لیے نہیں کرو، وہ تختیاں وختیاں لگانے کے لیے نہیں کرو، اللہ کی خاطر کرو. یہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا یہ پتہ نہیں کتنی سختیوں کو خود سے ہی ٹال دے گا، پتہ نہیں کتنی سختیوں کو ٹال دے گا. ہمارے پاس موجود ہیں روایات، دسیوں روایات موجود ہیں اس مطلب کے اوپر کہ صدقہ یہ کرتا ہے، صدقہ یہ کرتا ہے. تو غلطیاں ہماری بعض اوقات اس وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں ہمیں سزا اٹھانی پڑتی ہے. مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان صحیح فیصلوں کی طرف جائے. اگر صحیح فیصلے کرنا شروع کر دے تو خدا اس کے لیے بعض اوقات دروازے کھولتا ہے ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ کے لیے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور یہ واقعہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میں نے کچھ وقت پہلے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے خداوند متعال کا نظام تو اتنا اچھا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آخرت کی بڑی نعمتوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ٹرانسفارمیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی زندگی کی چھوٹی سی چیز کو بڑی چیز بنا سکتے ہیں اور اس سے بڑی اچیومنٹ کر سکتے ہیں. تو اسی دنیا سے آخرت بنتی ہے. اسی دنیا کی ایک مسکرا کر کسی مظلوم کو دیکھنے سے کہ جس سے اس کی ہمت بن جائے، آخرت بن جاتی ہے بعض اوقات. یہ واقعہ ایک کتاب لکھی گئی تھی، بہت سارے واقعات تھے اس میں. میرا خیال میں پند تاریخ نام تھا اس کتاب کا. کئی والیومز پہ تھی، اردو میں بھی میرے خیال میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، انگلش کا میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آیت اللہ مرعشی کا. مرعشی نجفی، آپ جانتے ہیں جو لوگ قم گئے ہوں اور انہوں نے تھوڑا بہت سرچ کیا ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کی ایک لائبریری ہے قم کے اندر، بہت بڑی لائبریری. وہیں پر وہ دفن بھی ہوئے ہیں. اور آیت اللہ مرحوم وہ تھے جو دسیوں سال تک بیوی کے روضے میں فجر کی نماز، تمام تینوں نمازیں پڑھاتے تھے. تو بہت ان کا مقام، بڑی خدمات ہیں ان کی اس جگہ کے لیے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نظر لطف بھی ان کے اوپر بہت تھی ماشاءاللہ. تو آیت اللہ مرعشی نجفی کا یہ واقعہ ہے اس زمانے کا جب ایران میں ابھی ریولوشن نہیں آیا تھا. تو اس ریولوشن سے جو پہلے کا ٹائم تھا وہ حوزہ علمیہ کے لیے بہت سخت ٹائم تھا. بعد میں بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا. میں خود قوم مقدسہ کے اندر 96 تک تھا اور 1984 میں گیا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بھائی وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا. تو وہ قطعاً کوئی بہت آسان زمانہ نہیں تھا. آپ آج کے تو قم سے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں بہرحال. تو وہ جو انقلاب سے پہلے کا قم تھا وہ تو بہت ہی سخت جگہ تھی اور فائنینشیل ریسورسز بہت ہی لیمیٹڈ تھیں. چونکہ شاہ کا زمانہ تھا، اگر کوئی بہت زیادہ آیت اللہوں کے آس پاس جاتا تھا تو ویسے ہی وہ پن ہو جاتا تھا اور اس کو فلیگ کر دیا جاتا تھا اور یہ تھا وہ تھا. تو بہت سختیاں تھیں. طالب علم بہت سختیوں میں رہتے تھے. ایسے ہی میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں اس کو کہ طالب علموں کو منتھلی اسکالرشپ بہت بعد میں ملنا شروع ہوا ہے. اور جو ملتا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو طالب علموں کو فیضیہ جیسے مدرسے کے اندر رات کو کھانے کے لیے ایک روٹی مل جائے گی اور تھوڑا سا آئل مل جائے گا اس کے لیمپ کو جلانے کے لیے. پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. جب لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو آئل ملتا تھا لیمپ کو جلانے کے لیے اور روٹی مل جاتی تھی رات کو کھانے کے لیے. ایسی زندگی ہوتی تھی.
اس عالم میں آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی کو قوم کے اندر کچھ خرچے کرنے تھے طالب علموں کے لیے، اور بہت پریشان ہوئے کہ کہیں سے بھی وہ خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، خرچہ پورا نہیں ہو کے دے رہا تھا، بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ تو آیت اللہ جو گزرتے تھے جس گلی میں سے، آپ کے لیے شاید یہ بڑی عجیب سی بات ہو کہ مثلا مرجع تقلید گلی میں سے گزرتے تھے اور کسی دکاندار کو دیکھ کے سلام کرتے تھے یا وہ سلام کرتا تھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں خود جب قم میں رہتا تھا اور صبح کو درس میں جاتا تھا تو راستے میں ایک مرجع تقلید ملتے تھے اور ہر روز میں کوشش کرتا تھا کہ میں سلام کروں اور وہ کوشش کرتے تھے وہ سلام کریں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی تھے، اور اتنے یہ لوگ بالکل ہمبل رہتے تھے، اور عجیب، یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں کہیں پر ایک دفعہ ایک بیکری میں روٹی لینے گیا تو وہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ سر آپ پلیز یہ روٹی کی لائن میں تو آپ کھڑے نہ ہو، کہنے نہیں میں اپنی باری پہ کھڑا رہوں گا، تم اپنی باری پہ کھڑے رہو۔ اتنا یہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ تو بہرحال آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی جگہ سے گزرتے تھے، سامنے ایک قصاب کی دکان تھی، قصائی جو گوشت بیچتے ہیں، تو وہ دکان تھی، وہ ایسی ہمبلی سلام کرتا تھا آیت اللہ مرعشی نجفی کو، اور آغا بھی اس کو سلام کا جواب دیتے تھے۔ تو جب ایک دن بہت مشکل میں پڑے تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، تو اس قصائی کے پاس انہوں نے ایک بندہ بھیجا، اور وہ بچر جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تو وہ بھیجا اس کے پاس۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں ہی سب کچھ ہوتا تھا، تو وہ اس کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ آیت اللہ کہہ رہے ہیں، اب آیت اللہ سید ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جد امجد کی خاطر میری کوئی مدد کر دو، میں مشکل میں ہوں۔ اگر کوئی چھوٹا آدمی ہوتا نا تو وہ شاید اس موقع کو نہ سمجھ پاتا، کوئی بیوقوف انسان ہوتا تو موقع کو نہ سمجھ پاتا۔ یہ آدمی لگتا ہے کہ تھا تو بچر، قصائی تھا، گوشت بیچتا تھا، لیکن آدمی عقل مند تھا۔ اس نے دیکھا کہ آیت اللہ ہیں، حرم کے خادم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور اپنے جد امجد کا واسطہ دیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قصائی ہوتے ہیں یہ اس زمانے میں دکان میں ہی اپنے جانور ذبح کرتے تھے، جانور لاتے تھے، ذبح کرتے تھے، کھال بال اتارا، گوشت تیار کیا، لٹکا لیا۔ آج کل تو ظاہر ہے وہ سلوٹر ہاؤسز سے آتے ہیں، وہ وہیں پہ ہونا ہوتا تھا سارا کام۔ تو وہ ایک ان کے پاس ایک ڈریس ہوتا تھا، وہ اس وقت پہن لیتے تھے جب وہ یہ سب کام کرتے تھے، پھر اس کو دھو کے ڈال دیتے تھے۔ تو وہ دھلی ہوئی لٹکی ہوئی تھی، اس کو نیچے اتارا، اس کپڑے کو پھیلا دیا، اس نے کپڑے کو پھیلایا، ایپرن ٹائپ کا، اس کو پھیلایا، اور جتنا اس کی دکان میں باکس میں کیش تھا، اس زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، وہ اس نے اٹھایا، یوں الٹ دیا، جتنا کچھ ہے سب نکال دو، روپیہ، نوٹ اور پیسے اور سکے، کوائنز وغیرہ سب اس نے الٹا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا ایک آدمی کو بھیجا، کہا یہ میرا چیک لے جاؤ اور بینک سے پوچھو کیا ہے پیسہ ہمارے پاس بینک کے اندر، جتنا ہے لکھو اور پیسہ لے آؤ، جو ہے لے آؤ۔ وہ گیا اور بینک کو پورا خالی کیا اس نے، اس کے اکاؤنٹ کو، اور وہ پیسہ لا کے اس نے اس میں رکھا، کپڑے کو باندھا، نوٹ کیا، اور جو بندہ آیا تھا اس کو پکڑایا، اور اس نے کہا آیت اللہ سے کہنا ان کے جد امجد کی قسم جو میرے پاس تھا میں نے سب دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ آدمی بہت عقل مند آدمی تھا، اس نے جو کچھ زندگی میں کمایا وہ تو دے دیا، لیکن جو آخرت میں کما گیا، بہت عقل مند آدمی تھا۔ آیت اللہ عظمیٰ کے پاس وہ لے کر آیا بندہ، اس نے سارے پیسے رکھے اور اس کا جملہ دہرایا کہ آغا اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جد امجد کی قسم جو کچھ تھا میں نے دے دیا۔ آیت اللہ مرعشی نجفی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا مرعشی کو ایسے مخلصوں کے ساتھ محشور کر دے، مرعشی کو ایسے مخلصوں کے ساتھ محشور کر دے جو تیرے دین کے لیے ایسے قربانیاں دے دیتے ہیں۔ خود آیت اللہ کا مقام بڑا عجیب تھا، روزے رکھ رکھ کر قضا روزے اور قضا نمازیں پڑھ پڑھ کے وہ کتابیں خریدتے تھے اس لائبریری کے لیے، اس کے واقعات بھی انہوں نے بتائے۔ تو عزیزان محترم، بعض اوقات انسان صحیح فیصلے کر لیتا ہے،
جب صحیح فیصلے کرتا ہے ایسے کسی موقع کے اوپر، خداوند متعال آسانیوں کے وہ دروازے کھولتا ہے اس کے لیے، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں سختی دیکھیں، بعض اوقات سختیاں کسی اور جگہ پہنچانے کے لیے آتی ہیں۔ ایسے آئی تو صحیح سختی، اس نے پیسہ دے دیا ہوگا، اس کی زندگی میں کچھ سختی آئی ہوگی، لیکن اس سختی نے اس کو کہاں پہنچا دیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا جتنا پیسہ گیا ہو اس سے زیادہ اس کے پاس آ گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی بھی ایک مثال میرے سامنے ہے جو میں نے خود دیکھی تو نہیں، لیکن بالکل اسی زمانے میں اسی کے واقعے میں مشغول لوگ سے سنی ہے، ڈائریکٹ بالکل۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صحیح فیصلوں کے اوپر میری بات ہے، آزمائش اور آسائش میں صحیح فیصلے کرنا یہ بڑا کمال ہے۔ تو عرض ہوا کہ وہ بندہ خدا تھا ایک ہمارے شہر میں کراچی میں ہی، اور وہ یہاں پہ بتاتا تھا مجھے کہ وہ ایک کام کرتا تھا جو لاٹری ٹائپ کا کام تھا، یعنی اگر ساری چیزوں کو میں کاٹ دوں تو ایکچولی وہ گیمبلنگ تھی، لیکن ذرا ایک ٹرن کر کے اس طرح گھما پھرا کے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ ایک گیمبلنگ ہے، لیکن ایکچولی گیمبلنگ تھی۔ تو کہنے لگا کہ میں اس میں نمبر 2 تھا اور اس میں ایک نمبر 1 بھی تھا، اور وہ جو نمبر 2 تھا ہمارا جاننے والے دوست ماشاءاللہ ابھی حیات الحمدللہ، تو اس نے کہا کہ ایک زمانے میں میرے ذہن میں آ گیا کہ، اور وہ بھی ماں کی وجہ سے، ماں کے احترام نے سکھا دیا کہ یہ کام غلط ہے، اور ماں نے اصرار کیا کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب چونکہ وہ بندہ ابھی ہے اور کبھی ہماری مجلس سن سکتا ہے تو میں ذرا احتیاط سے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس کی آئیڈینٹی نہ ایسا ہو کہ سامنے آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ ماں نے بہرحال بہت زیادہ اصرار کیا، ماں ان کی فوت ہو گئی، خدا ان کو انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ مومنہ اپنے بچے کو سنبھال لیا، غلط کام میں جاتا تھا، لڑ کے کہا کہ نہیں تم کو یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس اتنا پیسہ ہے جو مارکیٹ کے اندر لگا ہوا ہے، اگر میں یہ سب چھوڑ دوں گا نا تو یہ سارا پیسہ گیا، پھر مجھے زیرو سے شروع کرنا پڑے گا، میرا جو اتنا بڑا بزنس ہے ممکن ہے مجھے چھوٹی سی کوئی جاب کرنی پڑے، پھر آپ کو میں کیا کھلانے کو دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم لوگوں کے ہاں، ہمارے یہاں اردو زبان میں جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ہلکا سا بھی کھانا کھا لیں گے تو ہم کہتے ہیں ہم روٹی چٹنی کھا لیں گے، روٹی دال کھا لیں گے لیکن زندگی گزاریں گے، روٹی چٹنی پکل ٹائپ کی چیز بنا کے ہم کھا لیں گے، ہمیں کوئی بہت زیادہ اچھا کھانا نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا ہم روٹی چٹنی کھا لیں گے، تم اس کی پرواہ نہیں کرو، تم حلال کماؤ۔ اس نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے حلال کمانے کے لیے جاب شروع کی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں بزنس کر سکتا ہوں۔ اس نے خود مجھے بتایا، کہنے لگا مولانا جتنا میں حرام سے کما رہا تھا نا وہ تو میں نے چھوڑ دیا، اللہ نے 2 سال کے اندر مجھے ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ وہی میں حلال سے کمانے لگا، کہنے لگا 2 سال کی سختی آئی، باقی سب ختم، پھر دوبارہ وہی ہو گیا۔ اچھا وہ جو نمبر 1 تھا، کہنے لگا میں اس نمبر 1 کے پاس جا کر کہتا تھا دیکھ چھوڑ دے اس کو، میں نے چھوڑا دیکھ صحیح ہو گیا، تو وہ کہتا تھا نہیں میرا اتنا پیسہ لگا ہے، تیرا پیسہ کم تھا، میرا زیادہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کچھ عرصے کے اندر پیرالائز ہوا، اور اس کے بعد میں بس مختصر کروں وقت ختم ہو رہا ہے، پیرالائز ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ ملنے گیا اس سے تو وہ رو رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی تم کیوں رو رہے ہو، تمہاری بیماری صحیح ہو جائے گی۔ کہنے لگا نہیں بیماری پہ نہیں رو رہا، میری وائف مجھے ابھی تھپڑ مار کے گئی ہے، پتہ نہیں وائف کا بتایا تھا یا بیٹے کا بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ مجھے تھپڑ مار کے گئے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ یہ پراپرٹی ہمارے نام کیوں نہیں کروائی، بعد میں وہ بھی کروا لی، اور وہ بیچارہ اکیلا ایسے ہی ایک اپارٹمنٹ کے اندر مر گیا۔ وہ پوری بلڈنگ کا مالک تھا ایک زمانے میں، اس کے اندر ایک اپارٹمنٹ کے اندر ایسے ہی مر گیا اکیلا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھ اس نے تو غلط کیا، لیکن غلط اس کمائی کی وجہ سے کیا جو ہم نے کھلائی تھی ان کو، یہ حرام کی جو کمائی تھی یہ اچھا اثر نہیں دیتی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو سختیاں ہوتی ہیں اور یہ جو آسانیاں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات ہمارے فیصلوں سے آتی ہیں،
آپ اور میں اپنے فیصلوں کو دیکھیں کہ بھائی وہ فیصلے کیا فیصلے تھے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو سختی آئی ہے کیا سختی آئی ہے۔ ہاں میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات تو فیصلوں سے آتی ہے، بعض اوقات خدا امتحان لیتا ہے اور اس امتحان کے نتیجے میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر، لیکن جو بہت امپورٹنٹ آج کی مجلس کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بھائی جو آپ فیصلے کر رہے ہیں ان فیصلوں کو ذرا ریویو کریں اور اسلامک کلچر کے اوپر کمپرومائز نہ کریں۔ جو اسلام نے اسٹینڈرڈز دیے ہیں ان کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں۔ اب انشاءاللہ اس کو میں اگلے مجلس میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا اور ایلیبوریٹ کروں کہ صحیح فیصلے کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا انسان طریقہ اختیار کرے کہ فیصلے صحیح فیصلوں تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور کچھ پوائنٹس اور ذہن میں ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، یہ جو ہم الحمدللہ رب العالمین عزاداری سید الشہداء تک پہنچے ہیں کہ خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کا عزادار رکھا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں صرف ہمارے صحیح فیصلے شامل نہیں ہیں، ہمارے اجداد نے بھی کوئی صحیح فیصلے کیے ہوں گے، اس کا بھی کوئی اثر ہوگا۔ میں اپنے خاندان کے اندر دیکھتا ہوں تو اپنے بزرگوں میں کچھ دیکھتا ہوں کہ ہاں ان کی شخصیت کے اثر میں کچھ صحیح فیصلے ہماری نسلوں میں آئے ہوں گے، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی ہے۔ خدا متعال اس کو قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ چونکہ باپ صالح تھا خدا نے یہ کام اولاد کے ساتھ کروایا، صحیح فیصلے آتے ہیں آگے تک۔ اور دیکھ لیجئے یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے اندر کچھ لوگوں نے صحیح فیصلے کیے، قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو عظیم الشان بنا دیا۔ ہر قوم اس وقت آرزو کر رہی ہے، جس نے بھی اس واقعے کو دیکھ لیا آرزو کر رہی ہے کاش ہمارا بھی کوئی بندہ یہاں پر ہوتا، ہم بھی ہوتے یہاں پہ، اس فضیلت کو حاصل کر لیتے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں روایتوں میں یہی سکھایا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس فوز عظیم کو حاصل کر لیتا۔ فوز عظیم کیا تھا؟ جسم کے اوپر شمشیریں چلیں، خون بہے، پیاسے رہیں، دشمن کی طاقت کے سامنے ظاہری طور پر آپ کمزور رہ جائیں، ساری سختیاں برداشت کریں۔ یہ کیا ہے؟ فوز عظیم، فوز عظیم۔ کیوں؟ آپ نے دین کی خاطر کیا ہے، اللہ کی خاطر کیا ہے، امام حسین کی خاطر کیا، اور ایک جملے میں فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے لیے کیا، ان کے احترام میں کیا۔ خدا انشاءاللہ آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے، انشاءاللہ خلوص اور پاکیزگی میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں، اس غم کے صدقے میں جو آپ کے دل میں سید الشہداء کی محبت کے لیے آئے، خدا متعال بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ امام پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین نے غم کے وہ پہلو برداشت کیے جو طاقت بشری سے باہر تھے، طاقت بشری سے باہر تھے۔ اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا، یہاں 72 لاشیں نہیں تھے، یہاں جگر کے ٹکڑے تھے جو امام حسین کے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک مصائب کا وہ پہلو ہے جب بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا تو امام کی جگر کے ٹکڑے اس طشت کے اندر آ گئے جو امام کے سامنے رکھا تھا۔
کل امام حسین نے وہ منظر دیکھا تھا جب اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو یوں بکھرے دیکھا تھا، اور آج کربلا میں ایک اور منظر دیکھا ہے جب اپنے بھائی کے لخت جگر کو، اپنے بھائی کے یتیم بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ امام تشریف فرما ہیں اور حضرت قاسم بار بار تشریف لا رہے ہیں، اے چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ مولا کس انداز میں جانے کی اجازت دیں؟ قاسم شجاعت میں بنی ہاشم کے ہیں، بنی ہاشم کی ایک خاص شجاعت ہے، امیر المومنین کے خاندان کی ایک خاص شجاعت ہے، وہ شجاعت حضرت قاسم علیہ السلام کے درمیان۔ شب عاشور جب سب لوگ جمع تھے، چراغ بجھا دیا گیا اور چراغ دوبارہ جلایا گیا تو کوئی نہیں گیا۔ سید الشہداء نے عرفا بیان کرتے ہیں اس موقع کے اوپر تمام مجاہدوں کو ایک خاص نورانیت سے نواز دیا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اس نورانیت کے نتیجے میں ہر مجاہد کو پتا تھا میری شہادت کیسے ہوگی، جب میں شہید ہوں گا تو میرا مقام کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے کسی کے دل پر کوئی اضطراب نہیں آیا، کسی کے دل پہ کوئی پریشانی نہیں آئی، بلکہ بعض تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ شاید عاشور کے دن جو زخم بھی لگ رہے تھے تو اس کو بھی کوئی احساس نہیں کر رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے واقعاً حقائق کیا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب شب عاشور سید الشہداء ایک ایک مجاہد کو بتاتے تھے تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری عظمت یہ ہے، تمہاری مقام۔ اس موقع پر حضرت قاسم تشریف فرما تھے، دیکھا چچا سب کو بتا رہے ہیں کہ کون کہاں شہید ہوگا، کون کس طرح شہید ہوگا۔ ایک موقع کے اوپر جب دیکھا کہ میرا نام نہیں آ رہا تو چچا کے پاس گئے اور کہا چچا جان یہ بتائیے میں کیسے شہید ہوں گا۔ لڑکپن میں کوئی بچہ ہو اور اتنی بےتابی سے شہادت کی باتیں کر رہا ہو، مرنے کی باتیں کر رہا ہو، گویا امام حسین کا بھی دل بھر گیا۔ اور سید الشہداء نے قاسم کو دیکھا اور اتنا ان کے اندر بے چینی دیکھی شہادت کے لیے، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا قاسم آپ شہید ہو جائیں گے، اور آپ نہیں شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ ننھا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ جیسے ہی قاسم نے یہ سنا کہ علی اصغر شہید ہوں گے، اپنی شہادت کو بھول گئے اور فوراً امام حسین سے کہا کہ امو کیا دشمن ہمارے خیموں تک بھی آ جائیں گے؟ اب قاسم شہادتوں کو بھول گئے، اب اپنی پھوپھی کے پردے کو سوچ رہے ہیں، اپنی ماں کے پردے کو سوچ رہے ہیں کہ کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے۔ اب سید الشہداء گویا بچے کے دل کو سنبھالنا چاہتے ہیں یا اس منظر کو کسی اور انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا علی اصغر کو لے کر میں خود جاؤں گا دشمن کے سامنے۔ گویا قاسم کو مطمئن کر دیا، قاسم مطمئن ہو گئے۔ بس میں اور کچھ نہ عرض کروں اس سلسلے میں۔ قاسم آئے عاشور کے دن بار بار امام حسین کے سامنے آتے تھے کہ چچا اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے، اور چچا کیسے اجازت دے، قاسم یتیم بھی ہیں، امام حسن کی اولاد ہیں۔ بار بار امام حسن کا چہرہ گویا سامنے آتا تھا۔ ایک موقع آیا کہ بصد اصرار اجازت دے دی، اور جب اجازت دی تو ایک عجیب کام کیا امام حسین نے۔ دوسروں کو کہتے تھے کہ جاؤ الوداع کر کر آؤ، جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ جب قاسم کو کہا اجازت دی تو کہا قاسم کو میں خود اپنے ہاتھ سے تیار کروں گا۔ ابھی تو نہیں معلوم یہ امام حسین نے کیوں انجام دیا، قاسم سے بے پناہ محبت کی وجہ سے کیا۔ اور جب قاسم کو تیار کرنے لگے تو سر کے اوپر کوئی لوہے کی ٹوپی نہیں آتی تھی جو اس زمانے میں جنگ میں پروٹیکشن کے لیے پہنتے تھے، تو امام نے خود قاسم کا امامہ بنایا
اور روایت بیان کرتی ہے کہ امامے کے دو کونوں کو ایسے لٹکایا جیسے جوانوں کو شادی کے لیے تیار کرتے وقت لٹکایا جاتا ہے، گویا قاسم سے کہہ رہے ہو کہ بیٹا یہی جہاد ہے اور یہی تمہاری اگلی زندگی کی خوشیاں ہیں۔ قاسم خوش تیار، اور جب جانے لگے تو امام نے گویا نزدیک بلایا اور قاسم کا گریبان پھاڑ دیا، گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے پوچھا چچا یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا بیٹا یہ جو چاک گریبان ہوتا ہے یہ یتیمی کی نشانی ہوتا ہے، شاید ان لعینوں کو تم پر رحم آئے کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو اس طریقے سے ظلم کا نشانہ نہ بنائیں۔ لیکن وہ ظالم اشقیاء امام حسن کے اس یتیم کو مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک لعین کہتا ہے کہ امام حسین کے خیمے سے ایک 14ویں کا چاند برآمد ہوا، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اس کی عمر اتنی کم تھی کہ اس کے سر کے اوپر کوئی مناسب پروٹیکشن نہیں تھا اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی کھلا ہوا تھا، اور کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس کو ماروں گا تو دوسرے نے کہا کہ نہ مار، یہ خود بیچارہ اتنا مظلوم ہے، اس کو کتنی دیر لگے گی یہاں پر۔ اور وہ بس بیچارے قاسم روانہ ہوئے، جو جوہر دکھا سکتے تھے وہ بہادری دکھائی، جس طریقے سے کر سکتے تھے کیا۔ بس ایک موقع آیا جب چچا کو ندا دی، جب زمین پر گرے اور چچا کو بلایا۔ عزیزو جب امام حسین نے سنا تو ایک راوی نے عجیب روایت لکھی ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے راوی کہتا ہے حسین ایسے لپ کے کوئی جیسے شہاب عقاب لپٹتا ہے اپنے شکار کی طرف۔ سید الشہداء قاسم کو بچانے کے لیے تیزی سے بڑھے، اب جو قاسم کو بچانے کے لیے بڑھے تو دشمن کا لشکر پیچھے مڑا، اور عزیزو بس کچھ نہیں کہوں تو ایک جملہ بولوں، قاسم پکارتے رہے چچا مدد کو آئیے، اور چچا کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح قاسم تک پہنچ جاؤں اور اس کو زمین سے اٹھاؤں۔ اور بس جب سید الشہداء قاسم کے برابر میں پہنچے تو سید الشہداء نے ایک جملہ فرمایا، کہا بیٹا کتنا سخت ہے، تو اپنے چچا کو پکارے اور چچا نہ آ سکے، اور جب چچا پہنچے تو مدد کے قابل نہ رہے۔ گویا قاسم کا لاشا پامال ہوا اور امام حسن مجتبی کا یتیم سید الشہداء کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوا۔ سید الشہداء ایک دفعہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ چکے تھے، آج قاسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ لیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے امام حسین کی اس محزون مغموم دل کا واسطہ ہے۔ پاک پروردگار ہمارے قلوب کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اہل بیت اطہار کی حمایت، ان کی نصرت، ان کی شفاعتیں، ان کی شفقتیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ہمیں اور مرحومین کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔